अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज अडियाला जेल में जी तोशाखाना 2 की समाअत तो नहीं हो सकी क्योंकि इमरान खान के वकील की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्होंने हाजिरी से इस्तेशना मांगा था। मगर अडियाला वाले जज शाहरुख अर्जमंद ने एक ऐसा फैसला, एक ऐसा हुक्मनामा जारी किया है जो बड़ा अजीबो गरीब है। इस हवाले से इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। और फिर खिलाड़ियों की जानब से, इमरान खान के चाहने वालों की जानब से क्या कॉल दी गई है, इस हवाले से भी बात करनी है। आज हुकूमत ने कौमी असम्बली के अंदर क्या यू टर्न लिया है, इस हवाले से भी बात करनी है। और फिर सुप्रीम कोर्ट से जी आज एक तगड़ा फैसला आया है, उस हवाले से भी। और फिर अलीमा खान को जो अंडे लगे थे, उस हवाले से भी एक बड़ी पेशरफ्त है, इस पर भी हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे। बड़ी खबरें हैं, बड़ी एक अहम गिरफ्तारी भी हुई है पीटीआई की इस्लामाबाद से, इस पर भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। तोशाखाना 2 हम पहुंचे अडियाला जेल, पहला वीलॉग वहीं से किया था, आपको रिपोर्ट भी किया था। बारिश हो रही थी, जज शाहरुख अर्जमंद साहब आए थे और आगे वकील साहब नहीं आए। कल भी समाअत मुलतवी हुई और आज भी समाअत मुलतवी हो गई। जज साहब ने बड़ा अजीबोगरीब फैसला लिखा। जज साहब ने कहा, देखो जी, मैं फैसला लिख के जा रहा हूं। फैसला यह है कि वकील ने जानबूझ के, जब केस कंक्लूड हो रहा है, आखिरी मरहले में है, आखिरी गवाह रहता है, उस पर जिर्रा मुकम्मल होनी है, तो जानबूझ के पीटीआई के वकला की जानब से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और इससे पहले भी पीटीआई ने डिलेइंग टैक्टिक्स लगाए हैं। हम आ गए थे और हमें बताया गया कि जज साहब बीमार हो, वकील साहब बीमार हो गए हैं, और वकील साहब ने अपनी दरखास्त के साथ कोई मेडिकल रिकॉर्ड भी नहीं लगाया कि मुझे ये बीमारी है या ये बीमारी है। तो लिहाजा बहरहाल हम उनका उज़र कबूल कर लेते हैं, मगर आइंदा ये नहीं चलेगा। जज साहब ने लिखा कि अब जब मंडे से 6 अक्टूबर से समाअत का सिलसिला दोबारा शुरू होगा ना, तो फिर जब तक फैसला नहीं हो जाता, चाहे पीर को फैसला हो जाए, चाहे मंगल को फैसला हो जाए, बुध से आगे तो जा ही नहीं सकता, बुध को फैसला हो जाए, वो कहते हैं जब तक फैसला नहीं ना हो जाएगा तब तक रोजाना की बुनियाद पर समाते होंगी। यानी आप डिलेइंग टैक्टिक्स आगे पीछे कुछ भी नहीं चलेगा, रोजाना की बुनियाद पर समाते होंगी। अब जज साहब से बंदा पूछे, अभी 2 महीने पहले की बात है, तोशाखाना 2 की समाअत तो होती नहीं थी, हर 10 दिन बाद नई तारीख का ऐलान कर दिया जाता था। वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स जाते थे पीटीआई के वकील और कहा जाता था जी जीएचक्यू हमला केस की समाअत भी नहीं होगी। रावलपिंडी वाले जज वो भी इनकार कर देते थे। और तोशाखाना 2 की भी वजह क्या थी? इमरान खान से मुलाकातें ना हो। अब अगर इतनी ही जल्दी थी कि रोजाना की बुनियाद पर चलाना था और अब डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो फिर 2 महीने तक समातें मुलतवी करने की क्या जरूरत थी? एक तो यह बात होगी। दूसरी तरफ अभी मैंने आपको बताना है क्या कॉल आई है। भारत एक दफा फिर से सर उठा रहा है। आज जो भारतीय आर्मी चीफ है ना, उन्होंने पाकिस्तान को बड़ी सख्ती, बड़ी 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 धमकी लगाई है। एक तो यह भी भारत में रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पर फोर्सेस की जो तादाद है वो बढ़ा दी है। दूसरी तरफ भारतीय आर्मी चीफ ने, जो जनरल उपिंदर द्विवेदी है, उन्होंने धमकी लगाई है। कहते हैं ऑपरेशन संदूर 2 के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है, वो बर्दाश्त नहीं दिखाएगा। यानी इस दफा भारत बर्दाश्त नहीं दिखाएगा जो ऑपरेशन संदूर 1 के दौरान दिखाई। इस बार हम ऐसा अमल करेंगे कि पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि वो नक्शे पर बाकी रहेगा या नहीं। कहते हैं कि इस दफा हम जो ऑपरेशन संदूर 1 के अंदर पाकिस्तान को सबक सिखाया था ना, उससे बड़ा सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा, हो सकता है पाकिस्तान का वजूद ही बरकरार न रहे। ये भारतीय आर्मी चीफ जो है वो धमकी लगा रहे। दूसरी तरफ खबर यह है, खबर क्या है? कॉल दी गई है पीटीआई के जो है वो तमाम खिलाड़ियों की जानब से। 5 अक्टूबर, आज है 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर बरोज एतवार इमरान खान की सालगिरह है। इमरान खान का योम पैदाइश है। खिलाड़ियों की जानब से कहा गया, ठीक है अली अमीन गड्ढापुर खान से मुलाकात नहीं करते, या पीटीआई के अपने जो रहनुमा हैं वो अब खान को खुलकर ओन नहीं कर रहे ना,
خان کا وزن، خان کے بیانیے کا وزن نہیں اٹھا پا رہے، لیکن ہم خان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم جو ہیں وہ 5 اکتوبر کو اڈیالہ جیل کے باہر خان کی سالگرہ منائیں گے۔ ان کا تمام پاکستانیوں کے لیے یہ کال ہے کہ تمام پاکستانی، خاص طور پر راولپنڈی سے اور دیگر جو آپ کہہ لیں کہ یہ شمالی پنجاب ہے، اس علاقے کے جو لوگ ہیں وہ 5 اکتوبر بروز اتوار اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے، خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور خان کی سالگرہ منائی جائے گی۔ اچھا، پھر کیونکہ خبریں زیادہ ہیں اس لیے میں کوشش کروں گا جلدی مختصر خبریں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ اسحاق ڈار نے آج قومی اسمبلی سے خطاب کر دیا، اور اسحاق ڈار نے ایک تو وہ اسرائیل جو جلدی میں ایکسیپٹ کرنے کا منصوبہ تھا، وہ اب کہانی الٹی پڑ گئی، تمام مولویوں کو بھی چاہے جیسے بھی ہو ان کو مذمت کرنی پڑی، مولانا فضل الرحمان بھی میدان میں آ گئے، پی ٹی آئی نے بھی کھل کر مخالفت کی، سول سوسائٹی بھی میدان میں آ گئی۔ تو آج اسحاق ڈار نے یو ٹرن لیا اور اسحاق ڈار نے کہا وہ جو 20 نکات تھے وہ ہمارے نہیں ہیں، وہ یہ ہے وہ ہے، ہمیں اعتراض ہے۔ یعنی پہلے اون کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں وہ اصل میں شہباز شریف نے جلد بازی میں ٹویٹ کر دیا تھا، وہ ٹرانزٹ فلائٹ تھی نا، وہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا نا۔ اور ساتھ ہی شمع جنیجو والے معاملے کے اندر بھی پھنس گئے، وہ کہتے ہیں اصل میں یہ میری ذمہ داری نہیں تھی، میری ذمہ داری تھی، میں سگنیچر کرتا ہوں، میں نے کسی بھی شمع جنیجو کے لیٹر کو دستخط نہیں کیا، وہ شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری، ان کے بے شمار سٹاف ہوتا ہے، سیکیورٹی والے ہوتے ہیں، ان کے 5-6 سپیچ رائٹر ہوتے ہیں، تو ان کے اندر ان کا نام ڈال دیا گیا تھا، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یعنی شمع جنیجو اب ان کے گلے پڑ چکی ہے، وزارتیں کہتے ہیں لیکن اصل میں شمع جنیجو نے بڑی زیادتی کی ہے، وہ شمع جنیجو نے ہر چیز پبلک کر دی نا، وہ سب کو بتا دیا، میں ایئر فورس 1 کے طیارے میں بیٹھی، یہ ہوا وہ ہوا، ادھر سے آئی ادھر سے اتری، فلانے کے ساتھ فوٹو بنوائی۔ تو ان کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم نے شمع جنیجو کو لے ہی گئے تھے، چاہے میں نہیں لے کے گیا، شہباز شریف لے کے گئے ہیں، آگے سے شمع جنیجو کو ہمیں ننگا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بہرحال ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسری طرف خبر ہے علیمہ خان پر انڈے پھینکنے کا معاملہ، اندراج مقدمہ کی درخواست پر سماعت 6 اکتوبر تک ملتوی، آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلاء دلائل دیں گے۔ درخواست علیمہ خان کی وکیل تابش فاروق نے دائر کر رکھی ہے۔ درخواست میں ایس ایچ او تھانہ صدر بیرونی سمیت پولیس حکام کو فریق بنایا گیا ہے۔ علیمہ خان کی جانب سے اندراج مقدمہ کی درخواست کی پیروی محمد فیصل ملک نے کی۔ درخواست پر سماعت ایڈیشنل سیشن جج فرت جبین نے کی۔ وہ جو علیمہ خان صاحبہ کو انڈے لگے تھے، حملہ ہوا تھا، اس سلسلے میں پچھلے کئی ہفتوں سے پی ٹی آئی کے وکلاء کوشش کر رہے ہیں کہ مقدمے کا اندراج ہو، ابھی تک مقدمہ ہی درج نہیں ہو رہا۔ جج صاحبہ کہتی ہیں میں دونوں فریقوں کو سنوں گی پھر بتاؤں گی مقدمہ درج ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ جو صحافی طیب بلوچ پر، حالانکہ علیمہ خان تو نہیں تھی نا، آج دن کو بھی میں نے بات کی تھی کہ علیمہ خان نے تو حملہ نہیں کروایا تھا، نہ وہ حملہ کر رہی تھی، 10 منٹ کے اندر 780 کا دہشت گردی کا پرچہ ہو جاتا ہے علیمہ خان پر، اور دوسری طرف جو علیمہ خان پر فزیکل حملہ ہوا اس کا مقدمہ آج کے دن تک درج نہیں ہو رہا۔ یہ ہے نظام انصاف، یہ ہے نظام انصاف۔ دوسری طرف آج وہ نیشنل پریس کلب والوں نے بھی احتجاج رکھا ہوا ہے، جو پولیس گردی وہاں پہ ہوئی، اور صحافی ویسے تو پی ٹی آئی کا معاملہ ہو کسی اور کا معاملہ ہو، ادھر وہ طیب بلوچ پہ حملہ ہوا تھا، مین سٹریم میڈیا نے علیمہ خان کی پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا تھا، لیکن آج قومی اسمبلی کے اندر جو صحافی تھے وہ طلال چودھری نے کہا ٹھیک ہے اگر تو حملہ ہوا ہے، اگر تو ہم معافی مانگ لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، آزاد اللہ کریں گے، اور صحافیوں نے ایسے بائیکاٹ چٹکی بجاتے ہی ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر بھائی اگر کیا ہوتا ہے، پریس کلب کا تقدس پامال کیا گیا، اندر گھس کے لٹا کے ڈنڈوں سے مارا گیا، فوٹیج موجود ہے، لیکن ان کا اگر، اور صحافیوں نے کہا ٹھیک ہے اگر کہہ رہے ہیں پھر بھی ٹھیک ہے، ہم احتجاج جو ہم نے دیا ہوا تھا، بائیکاٹ کا اعلان کیا ہوا تھا قومی اسمبلی کے اندر پارلیمانی رپورٹرز نے، تو ہم احتجاج ختم کر دیا۔ اتنی ساری بات ہے، یعنی ادھر کیسا معیار ہے۔ یعنی دوسری طرف سپریم کورٹ سے آج فیصلہ آیا ہے، یعنی اختلافی نوٹ آیا ہے، وہ جو تھا نا ججز والے معاملے کا، سینیارٹی والے معاملے کا، اس میں جسٹس شکیل اور جسٹس نعیم اختر افغان نے اپنا جو ہے وہ اختلافی نوٹ لکھا ہے، اور اس اختلافی نوٹ کے اندر جو پیرا نمبر 75 ہے
اس کے اندر بڑی اہم بات کی ہے نعیم افغان صاحب نے اور شکیل صاحب نے. کہتے ہیں 3 ججوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبادلہ وزارت قانون اور انصاف نے غیر ضروری جلدی میں کیا. یہ کام عوامی مفاد میں نہیں تھا بلکہ بظاہر مقصد یہ تھا کہ اس وقت کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جسٹس محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس بننے کے امکان سے محروم کر دیا جائے اور اسلام آباد کی ضلعی عدلیہ کے معاملات پر موجودہ ججوں کے بجائے تبادلہ شدہ اور اضافی ججوں کو قابو دیا جائے. یہ سب کچھ اس طرح کیا گیا کہ نگرانی جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کے ہاتھ میں آ جائے جو پہلے سینئر جج پھر قائم مقام چیف جسٹس اور بعد میں چیف جسٹس بنے. تو جسٹس شکیل اور جسٹس نعیم افغان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سرفراز ڈوگر کو 15ویں نمبر سے اٹھا کے اسلام آباد ہائی کورٹ جو تبادلہ کیا گیا وہ صرف اور صرف جسٹس محسن اختر کیانی کا راستہ روکنے کے لیے تھا. تو یہ ہو رہا ہے. دوسری طرف 9 مئی کے کیس کے اندر عبداللطیف چترالی صاحب ہیں, یہ پی ٹی آئی کے پہلے ایم این اے تھے جو 9 مئی کے مقدمے کے اندر نائل ہوئے تھے. تھانہ رمنا کا ان کے پر کیس تھا اور یہ نائل ہو گئے تھے, چترال سے ایم این اے تھے, ڈی سیٹ ہو گئے تھے. اب خبر یہ ہے 9 مئی کیس میں چترال سے پی ٹی آئی ایم این اے عبداللطیف چترالی نے سرنڈر کر دیا ہے اور اسلام آباد احتجاج پر انسداد دہشت گردی عدالت نے عبداللطیف چترالی کو مئی میں سزا سنائی تھی جس کے بعد وہ نائل ہو گئے اور آج انہوں نے گرفتاری دے دی ہے اور تھانہ رمنا کی پولیس نے جو چترالی صاحب ہیں ان کی گرفتاری بھی ڈال دی. اور بھی بڑی اہم خبریں ہیں اس وقت میرے سامنے, لیکن میں کوشش کروں گا اگلے وی لاگ کے اندر آپ کے سامنے رکھوں کیونکہ یہ وی لاگ لمبا ہو رہا ہے. آج پریس کلب کے بارے بھی احتجاج ہے, باقی معاملات کے بارے سے بھی کافی آج احتجاج ہے, ڈی چوک کے بارے بھی احتجاج ہے. ہم کوشش کریں گے آپ کو وہاں سے بھی رپورٹ کریں. اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. پاکستان زندہ باد.